میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم زکوٰۃ دے دو گے تو اپنے مال کو محفوظ کر لو گے، تم اپنے مال کو محفوظ کر لو، اور اس طرح محفوظ کر لو گے جس طرح مضبوط قلعوں کے اندر کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دے دو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا، پھر سال گزرنے پر زکوٰۃ دینی ہے۔ سال گزرنے سے مراد وہ والے مہینے نہیں، وہ وڈیرے نے یاد کر لینے سون بھادو اسو تے منڈے کہنے نے جنوری فروری، تو اسلامی مہینے کدھر گئے جی؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ چاند کے مہینوں کے حساب سے فرض ہے، یاد رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاویٰ رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ چونکہ یہی مہینے حج کے ہیں، حج کس حساب سے ہوتا ہے؟ چاند کے حساب سے۔ کس حساب سے بولیے گا جی؟ رمضان کس حساب سے آتا ہے؟ اس دفعہ جون کے حساب سے آیا یا اپنے حساب سے آیا ہے؟ چاند کے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادات تیرے اوپر چاند کے حساب سے فرض کی ہے، تو زکوٰۃ بھی اسی حساب سے تیرے اوپر فرض ہوگی۔ جب سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہو جائے گا۔ اب جتنا بھی مال انسان کے پاس ایسا موجود ہے کہ جو اس کی ضروریات، فقہ کے اندر کہتے ہیں اس کو حاجات اصلیہ، وہ حاجات اصلیہ سے جتنا مال بھی زیادہ ہے، ایک آدمی کو ایک موٹر سائیکل کی ضرورت ہے اور اگر اس نے 2 رکھی ہوئی ہے تو اسے دوسرے پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ضرورت کتنی کی تھی؟ ایک کی، اس نے 2 رکھ لی۔ جاگ رہے نا آپ لوگ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو 2 رکھ لی اس نے، تو اس نے زکوٰۃ دینی۔ اب زکوٰۃ کیا ہر سال دینی ہے؟ اگر ہر سال مال کے نصاب رہے گا، میں نے کہا تھا آپ کو تھوڑا سا توجہ کرنی پڑے گی، ہر سال وہ مال کے نصاب ہوگا، اور سال کے شروع سے لے کر آخر تک اگر وہ مال کے نصاب رہا تو اس نے زکوٰۃ، درمیان کے اندر اگر کمی بیشی ہو گئی، یہ بات آپ نے غور سے سنی۔ میرے پاس صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت کتاب میں ساتھ رکھے ہوئے، ساتھ جو ہمارے ہاں انسائکلوپیڈیا ہے فقہ، میں بڑی باریک کر کے اور آسان کر کے مسائل فقہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھیے گا بات۔ ایک شخص کے پاس پیسے موجود تھے، 10 لاکھ روپیہ پڑا تھا اس کے اکاؤنٹ میں۔ اب اس کے پاس یکم رمضان کو 10 لاکھ روپیہ تھا، لیکن درمیان میں وہ 9 بھی ہوا ہے، وہ 8.5 بھی ہوا ہے۔ جب اگلے سال کا یکم رمضان آیا تو وہ پھر 10 لاکھ ہو گیا، وہ چاہے 1 مہینہ پہلے ہو یا 1 منٹ پہلے، اس نے اس کی زکوٰۃ۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو درمیان میں 2-3 دفعہ کم بھی ہوا ہے تو سال تو گزرا ہی نہیں۔ ہاں، مال فی نفس سے ہی ختم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، رہے ہی نہ۔ ایک دفعہ 10 لاکھ کا 10 لاکھ ہی چلا گیا، اس کی جیب میں کوئی شے نہیں بچی۔ اب جب نئے سرے سے 10 لاکھ آئے گا تو سال اس حساب سے کاؤنٹ کیا جائے، تو اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں، اگر اس نے قرض دینا ہے تو پہلے قرض ادا کرے گا، پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔ زکوٰۃ دینے کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ کتنی دینی ہے؟ نصاب کتنا ہے؟ ویلو پھر سونے دی گل ہی کرتے ہو، اللہ میں چاندی دی بھی کیتی ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ سال گزرنے کے بڑا آسان رکھا ہے شریعت نے اس نے، اور جو ضروریات سے زیادہ چیزیں ہوں گی اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور مال تجارت پر زکوٰۃ آئے گی۔ سن لے، کس مال پر زکوٰۃ آئے گی؟ سارے بول دیں ایک دفعہ آپ کو یاد ہو جائے، کس مال پر؟ مال، یعنی جو مال آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے نا، نفع پر نہیں آئے گی۔ سن لے، مال تجارت پر ہے، یعنی جتنا دکان کے اندر مال پڑا ہے، کپڑا جتنا پڑا ہوا ہے، برتن جتنے پڑے ہوئے ہیں دکان کے اندر، جس کے اندر سامان پڑا ہوا ہے، سب کا حساب لگا کے زکوٰۃ دینی، سب کا حساب لگا۔ وہ اس طرح نہیں دینی زکوٰۃ کہ پرانے کپڑے نئے جو آئے تھے عید پہ وہ تو بک گئے، پرانے رہ گئے جن کو خریدتا کوئی نہیں، تو اب ارادہ کیا چلو یہ زکوٰۃ میں دے دیتے۔ اس طرح لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تجھے نیکی اس وقت ملے گی جب تو اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرے، جب تو اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں۔ اور سن لیں، جب کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو اسے مالک بھی بنانا ہوگا۔ کیا کریں گے؟
اسے مالک بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں دیں گے کہ بھئی یہ تیرے ہیں، تو اپنی مرضی سے ان کو استعمال ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے روٹی پکائی ہے چل کھا اور نکل جا، زکوٰۃ ہو گئی۔ اس طرح زکوٰۃ ادا۔ ایک صاحب بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ایک دوست میرے پاس بھی آئے، کہنے لگے مدرسے میں زکوٰۃ دینی ہے، مجھے کوئی کام بتائیں مدرسے کا، وہ کام میں کر دوں۔ میں نے کہا آپ کہیں اور چلے جائیں۔ بھئی زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو مالک بنائیں، جہاں ضرورت ہوگی وہاں وہ اس چیز کو خرچ۔ تو میں نے کہا ویسے بھی اگر اعتماد اتنا تھوڑا ہو تو وہاں تو زکوٰۃ ہوتی نہیں کہ مجھے بتا دیں کہ میں کچھ کر دوں۔ تو میں نے کہا تھوڑا تھوڑا دوسروں کو بھی دیانتدار سمجھے، سب نے دنیا سے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ ویسے بھی ہم نے تھوڑا رویہ اور طرح کا رکھا ہوا ہے ان معاملات کے اندر، ہم ذرا ویسے ہی محتاط چلتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو مالک بنائیں، اسے آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک مثال سنیے، اگرچہ کپڑے دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس کپڑے تو ہیں، دوائی کے پیسے نہیں، آپ اسے زکوٰۃ دیتے ہیں، کہتے ہیں کپڑے خرید لے۔ اسے کپڑوں کی ضرورت ہے کہ دوائی کی؟ وہ بغیر دوائی کے اٹھ ہی نہیں سکتا چارپائی سے۔ آپ نے اسے پابند کر دیا ہے کہ تو نے کپڑے لینے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ تو آپ اسے مالک بنائیں۔ اور پھر شریعت کہتی ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ایک کو زکوٰۃ زیادہ دو تاکہ اس کا کچھ بن جائے۔ بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تو فرمایا کرتے تھے کس کو زکوٰۃ لگتی ہو تو اتنی دے دو کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے۔ یہ جو بانٹنے کا طریقہ ہے نا، 100 کر کے، وہ فقیر ساری زندگی، اور میں اکثر کہتا ہوں مانگنے والا بھی ساری زندگی اسی چکر میں رہتا ہے، اسی چکر میں۔ حاجی صاحب نے اس دفعہ آٹے کا توڑا دیا تو جاتی دفعہ کہتے ہیں اگلے سال بھی ساڈا خیال رکھے گا۔ او خدا کے بندے، اگلے سال بھی تیرا یہی پروگرام ہے مانگنے کا ہی، تو یہ دعا کیوں نہیں کرتا کہ یا اللہ اگلے سال مجھے دینے کی توفیق عطا فرما، مجھے ہمت دے، اگلے سال میں دینے لگ جاؤں۔ تو زکوٰۃ آپ سامنے والے کو مالک بنائیں اور ضروریات سے زیادہ حساب لگائیں۔ ہر شے سن لیں، جو بچی کے لیے آپ نے جہیز بنا کے رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی، آپ نے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ نے اپنے مکان کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے مکان خریدنا ہے، خرید لیں گے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، اور جب تک خریدتے نہیں اس وقت تک زکوٰۃ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قاعدہ ہمارے لیے بیان فرمایا، ہمیں اس قاعدے کو ہمیشہ یاد اور باریک حساب کریں۔ زکوٰۃ کا باریک حساب کریں، ایک آنا بھی پیچھے نہیں بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دیں، زیادہ سے زیادہ دیں۔ ہم لیتے وقت حساب باریک کرتے ہیں اور دیتے وقت کون سا کرتے ہیں بھلا؟ موٹا موٹا۔ جی وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ موٹا موٹا تو چاہیے تھا نا، ذرا موٹا موٹا ہوتا ہو، لیکن وہ ہم کام نہیں کرتے۔ باریک حساب کریں۔ فرض جو ہوتا ہے نا، فرض دیکھیں، ایک شخص کہتا ہے میں موٹا موٹا کر کے عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہ مجھے یاد ہی نہیں، تو نماز ہو گئی اس کی؟ اسے پتا ہونا چاہیے میری انویسٹمنٹ کتنی ہے، میرے ضروریات کتنی ہے، اور میں نے کتنے پیسے میں بچاتا ہوں، مجھے ان پر زکوٰۃ دینی۔ زکوٰۃ دینی کس کو ہے یہ سن لیں۔ یہ قرآن مجید نے 10 لوگ بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اب زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی۔ مثلا ایک قرآن مجید نے مؤلفۃ القلوب بیان کی، جو لوگ نئے کلمہ پڑھتے ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو ان کے گھر والے خاندان والے نکال دیتے تھے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ ایک زکوٰۃ دی جاتی تھی رقاب کو قرآن کہتا ہے، یعنی غلام آزاد کرانے کے لیے، وہ بھی معاملہ اب ختم ہو گیا۔ اب زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ ایک زکوٰۃ لگے گی مسکین کو، فقیر کو اور مسکین کو۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات کی چیزیں موجود نہ ہوں۔ کون سی چیزیں جی؟ یعنی وہ اپنی ضروریات بھی بیچارہ خود پوری نہیں کر سکتا، وہ اپنی دوائی نہیں لے سکتا، وہ اس کی آمدن اتنی تھوڑی ہے کہ وہ جو اس کی تنخواہ ہے ماہانہ اس سے وہ اپنی گزر اوقات نہیں کر سکتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو اتنا غریب ہو کہ صبح کی روٹی اور شام کی روٹی بھی اس کے پاس موجود نہ، اس کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں، یعنی جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ دینا جائز ہے۔